السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستو، اگر آپ بھی عربی کے اسٹوڈنٹ اور طالب علم ہیں اور آپ ماڈرن خبر کی ہیڈنگ آپ کے سامنے اسکرین پر ٹیکسٹ اور عبارت اچھی طرح سنیے۔ بنگلہ دیش تعتزم تقدیم طلب للہند لتسلیم الشیخة حسینہ۔ اس کے اندر ایک فعل آیا ہے تعتزم، یہ اعتزم یعتزم اعتزامن باب افتعال سے ہے، جس کے معنی آتے ہیں پختہ ارادہ کرنا، کسی کام کا پختہ ارادہ کرنا۔ جس کام کا پختہ ارادہ کریں گے وہ بغیر کسی واسطے کے اعتزامہ کا مفعول بھی بنے گا۔ جیسا کہ آپ یہ جملہ دیکھیے، علینا ان نعتزم المواظبۃ علی الصلوات الخمسۃ، جس کا ترجمہ ہے ہمیں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کا پختہ عزم کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے کس کا عزم کرنا چاہیے؟ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کا۔ تو اعتزمہ کا جو نعتزم جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس کا المواظبہ مفعول به بغیر کسی واسطے کے ہے۔ ریٹنگ کا ترجمہ کی دیکھیے، پہلے لفظی ترجمہ کروں گا۔ بنگلہ دیش، بنگلہ دیش، تعتزم پختہ ارادہ کر رہا ہے، تقدیم طلب للہندی ہندوستان کو درخواست پیش کرنے کا، لتسلیم الشیخة حسینہ شیخ حسینہ کی سپردگی کے لیے، حوالگی کے لیے۔ سلم یسلم تسلیما، یہ باب تفعیل سے ہے، جس کے معنی آتے ہیں سپرد کرنا، حوالے کرنا۔ اب محاوری ترجمہ، شیخ حسینہ کی حوالگی کے لیے بنگلہ دیش بھارت سے درخواست کرنے کے لیے پرعزم۔ یہاں سے خبر کے پیراگراف کا آغاز ہوتا ہے۔ قالت النیابة العامة في بنغلاديش إن إحدى المحاكم في البلاد ستبدأ إجراءات لاسترداد رئيسة الوزراء السابقة، چونکہ یہ الرئیسہ کی صفت ہے اس وجہ سے یہ السابقتی ہوگا، الشیخة حسینہ واجد التي فرت إلى الهند بعد الإطاحة بها في 5 من أغسطس آب الماضي۔ بدأ فلان الإجراءات، تبدأ یہ اسی فعل سے مضارع کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ بدأ یبدأ بدایةً، یہ باب فتح یفتح سے آتا ہے، جس کے معنی آتے ہیں شروع کرنا۔ الاجراءات یہ اجراء کی جمع ہے، جس کے معنی آتے ہیں کاروائی کا، اور پوری تعبیر کا ترجمہ ہوگا کاروائیاں شروع کرنا۔ جیسے جملہ دیکھیے، المدارس الاسلامیۃ فی الہند تبدأ الاجراءات للامتحان، بھارتی مدارس اسلامیہ امتحان کی کارروائیاں شروع کر رہے ہیں۔ تو کسی چیز کی کارروائی شروع کرنے کے لیے یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح اس پیراگراف میں ایک دوسری بہت شاندار تعبیر استعمال ہوئی ہے، الاطاحہ بہا۔ یہ الاطاحہ، اطاح یطیح اطاحۃ، جو کہ باب افعال سے ہے، اس سے یہ مصدر ہے، جس کی تعبیر نکلتی ہے اطاح فلان بالحکومت، جس کے معنی آتے ہیں حکومت کا تختہ پلٹنا۔ جو تختہ پلٹے گا وہ اطاحہ کا فاعل ہوگا، اور جس کی حکومت کا تختہ پلٹے گا وہ با کا مدخول ہوگا۔ جیسے جملہ دیکھیے، الشعب یطیح بالحکومت التي تسیر سیر فرعون، فرعون کے نقش قدم پر چلنے والی حکومت کا عوام تختہ پلٹ دیتی ہے۔ تو دیکھیے با کا مدخول الحکومہ ہے، کہ اس لیے کہ اس کا تختہ پلٹا ہوا ہے۔
تسیر سیر فرعون، فرعون کے نقش قدم پر چلنے والی، یعنی فرعون کی روش اختیار کرنے والی۔ اب اس فقرے کا ترجمہ دیکھتے ہیں، لفظی ترجمہ دیکھیے۔ قالت النیابۃ العامۃ فی بنگلہ دیش، بنگلہ دیش کی کمشنری عوامی مقدمات طے کرنے والی عدالت۔ النیابۃ العامہ کا ترجمہ ہے کمشنری عوامی مقدمات طے کرنے والی عدالت نے کہا ہے، ان کہ احد المحاکم فی البلاد، محاکم یہ محکمتن جمع محاکم جس کے معنی آتے ہیں کورٹ کے، عدالت کے، اس کو کہا جاتا ہے محاکم، کہ ملک کی ایک عدالت نے، ملک کی ایک عدالت ستبدأ عن قریب شروع کرے گی اجراءات کاروائیاں، لاسترداد، استرد یسترد استرداد، اس کے معنی آتے ہیں لوٹانا، واپس کرنا، سابق پرائم منسٹر شیخ حسینہ واجد کی واپسی کے لیے، التھی یہ صفت ہے رئیسۃ الوزراء السابقہ الشیخ حسینہ واجد کی، التھی کہ جو فرت بھاگ چکی تھی الی الہند ہندوستان کی طرف، بعد الاطاحة بها ان کا تختہ الٹنے کے بعد، الٹ جانے کے بعد، فی الخامس من اغسطس آب الماضی، اغسطس یہ اگست کو کہا جاتا ہے، اسی طرح اس کا دوسرا نام ہے آب، الماضی کا معنی ہے گزشتہ، گزشتہ 5 اگست میں، گزشتہ 5 اگست میں، الخامس کا مطلب ہے 5ویں تاریخ۔ اب محاوری ترجمہ دیکھیے، بنگلہ دیش کی کمشنری عوامی مقدمات طے کرنے والی عدالت نے کہا ہے کہ ملک کی ایک عدالت گزشتہ 5 اگست میں بھارت کی راہ فرار اختیار کرنے والی سابقہ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو واپس لانے کے لیے کارروائیوں کا آغاز کرے گی۔ اب دوسرا پیراگراف دیکھیے، بہت شاندار پیراگراف ہے۔ وقال محمد تاج الاسلام کبیر المدعین العامین فی محکمۃ الجرائم الدولیہ للصحفیین بما ان المسؤولة الرئیسة فرت من البلاد سنباشر اجراءات قضائیة لاستردادها۔ اب دیکھیے اس کے اندر یہ تعبیر استعمال ہوئی ہے نباشرو اجراءات، تو یہ باشرہ یباشر مباشرتن جو کہ باب مفاعلت سے ہے، اس سے مضارع کا جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اس جملے سے یہ تعبیر نکالی ہے باشر فلان العمل، جس کے معنی آتے ہیں کام کو شروع کرنا، کام کو آغاز کرنا، کسی ورک کو اسٹارٹ کرنا۔ جیسے آپ یہ جملہ دیکھیے، دارالعلوم بدیوبند تباشر الدراست فی نہایت شوال المکرم، جس کا ترجمہ ہے دارالعلوم دیوبند شوال المکرم کے آخر میں تعلیم شروع کر دیتا ہے۔ تو دیکھیے جو کام شروع کریں گے وہ باشرہ کا مفعول بھی ہوگا، جیسا کہ الدراسہ یہ مفعول بھی ہے۔ جیسا کہ آپ کہہ سکتے ہیں میں آئندہ مہینے عربی سیکھنا شروع کروں گا، سأباشر تعلم اللغة العربية في الشهر القادم۔ پیراگراف کا ترجمہ دیکھیے، وقال محمد تاج الاسلام، جرائم کی بین الاقوامی عدالت کے ایک بڑے سرکاری وکیل، فی محکمۃ الجرائم الدولیہ، جرائم کی بین الاقوامی عدالت کے ایک بڑے سرکاری وکیل، کبیر المدعین العامین، تاج الاسلام نے نامہ نگاروں کو بتایا ہے، للصحفیین، صحفیون جمع صحفیون، نامہ نگار یہ جن کو رپورٹر کہا جاتا ہے انگلش میں، اس کی عربی ہے، نامہ نگاروں کو بتایا ہے کہ اہم ذمہ دار، المسئولۃ الرئیسیۃ، اہم ذمہ دار،
اہم ذمہ دار ملک سے فرار ہو چکی ہے، بیما اسی وجہ سے ہم ان کی واپسی کے لیے قانونی کارروائیوں کا آغاز کریں گے۔ الاجراءات القضائیہ، اس کے معنی آتے ہیں عدالتی کارروائیاں، عدالتی کارروائیاں۔ پیراگراف آپ کے سامنے اسکرین پر، وفرت الشيخة حسينة من البلاد بعد مظاهرات استمرت أسابيع تحولت فيما بعد إلى عصيان مدني شعبي عم البلاد۔ استمرت اسابیع، چونکہ مفعول فیہ بنے گا استمرہ کا۔ اب دیکھیے اس سے تعبیر نکالی ہے استمر شیء مدت کذا، جس کے معنی آتے ہیں کوئی چیز مدت میں چلنا۔ یعنی اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ کام 2 دن چلا، 3 دن چلا، 4 دن چلے گا، تو اس موقع پر ہم اس تعبیر کو استعمال کرتے ہیں۔ کیسے؟ جو چیز چلے گی وہ استمرہ کا فاعل بن جائے گی، اور جتنے دن چلے گی وہ مدتہ کی جگہ آ جائے گا۔ جیسے آپ یہ جملہ دیکھیے، آپ کو یہ تعبیر سمجھ میں آئے گی، ستستمر الورشۃ للغۃ العربیۃ اسبوعا، عربی زبان کا ورکشاپ 1 ہفتہ چلے گا۔ تو دیکھیے ورکشاپ یہ فاعل ہے تستمر کا، اور اسبوعاً یہ مدتہ کی جگہ ہے۔ اسی طرح ایک دوسری شاندار تعبیر ہے عم البلاد، عم یعم عموماً، یہ باب نصر ینصر سے ہے۔ اس سے میں نے یہ تعبیر نکالی ہے عم شیء المکان، جس کے معنی آتے ہیں چھا جانا۔ کوئی چیز کسی جگہ عام ہو جانا، چھا جانا، اس موقع پر استعمال کرتے ہیں۔ جو چیز عام ہوگی وہ عمہ کا فاعل ہوگی، اور جس جگہ چھائے گی وہ المکانہ کی جگہ آئے گی۔ جیسے یعم جو القنوط والیأس العالم بأسرہ، پوری دنیا میں نا امیدی چھائے ہوئی ہے۔ تو دیکھیے جو فاعل ہے یعم کا، اور العالم بأسرہ یہ مفعول بہ ہے عمہ کا، جو المکانہ کی جگہ ہے۔ آپ کا ترجمہ دیکھیے، وفرت الشیخۃ حسینہ، شیخ حسینہ بھاگ گئی تھی، من البلادی ملک سے، بعد مظاہرات ان مظاہروں کے بعد یا ان پروٹیسٹ کے بعد، استمرت اسابیع جو ہفتوں چلے، اسبوع جمع اسابیع، اس کے معنی ہے ہفتے، ویکس جس کو کہا جاتا ہے، کہ جو بدل گئے تھے فیما بعد، بعد میں، الی عصیان بغاوت، عصیان کے معنی ہے بغاوت بھی، نافرمان بھی، مدنی سول، شعبی عوامی پبلک، عم البلاد کہ جو ملک کو عام تھی، جو ملک کو عام تھی، چھائی ہوئی تھی۔ اب محاوری ترجمہ، شیخ حسینہ ملک سے چند ہفتوں کے مظاہروں کے بعد فرار ہو چکی تھی، جنہوں نے یعنی جن مظاہروں نے پھر ملکی سطح پر، عم البلاد کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، ملکی سطح پر عوامی و شہری بغاوت کی صورت اختیار کر لی تھی۔